قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ اب تلاش میں نکل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب چلتے رہو یہاں تک کہ ہمیں منزل مقصود مل جائے. چنانچہ یہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ دو سمندروں کا جو سنگم تھا اس کو مجمع البحرین کہا گیا وہاں پہنچے اور وہاں خادم جو ہے وہ ٹفن باکس یا جو ان کا جو کیا کہتے ہیں ناشتہ دان تھا اس ناشتے دان کے اندر مچھلی پکا کر تیار رکھی ہوئی تھی. تو خادم کو بھوک لگی اس نے ناشتہ دان کھولا تو اس میں سے مچھلی جو پکی پکائی تھی بالکل وہ اندر سے گویا اس کے اندر جان پڑ گئی اور وہ پکانے سے پہلے جیسی تھی ویسی ہو گئی اور وہ سمندر کے اندر چلی گئی. اور سمندر کے اندر جب وہ گئی تو وہ سرنگ آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ تو سرنگ میں کیسا گول یہ پورا پانی چاروں طرف رک گیا گول دائرے میں پانی پورا رک گیا اور پوری سرنگ کی شکل بن گئی. اب یہ پتا ہے کہ پانی کا اس طرح رکنا اور سرنگ کا بننا یہ سب معجزاتی اور قدرتی کرشمے تھے. اور وہ یہ منظر دیکھ کر بہت دنگ رہ گیا حیران ہو گئے یوشع سے. اور موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرما تھے. ان کو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوں گے تو میں ان کو یہ قصہ بیان کر دوں گا. اب اتنا حیرت انگیز واقعہ کوئی آدمی بیان کرنا کیسے بھول جائے گا لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ وہ واقعہ بیان کرنا بھول گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بیدار ہوئے اور پھر چلو منزل کی تلاش میں یہاں تک کہ میں اللہ کے اس نیک بندے کو پالوں. چنانچہ پھر وہ چلنے اور اب تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام فلما جاوزا اس منزل سے جب آگے پہنچے تھوڑا ہی دور چلے ہوں گے تو ان کو تھکان کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا چلو کھانا لاؤ ناشتہ دان کھولو اور دوپہر کا کھانا. غدا دوپہر کو کھانے کو کہتے ہیں. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اس سفر میں ہمیں بہت تھکان کا احساس ہوا یعنی آج کے دن جو ہم چلے تو تھوڑا ہی چلے لیکن بہت تھک گئے جبکہ اس سے پہلے کئی دن تک چلے تو کوئی تھکان نہیں ہوئی اور آج کے دن تھوڑا ہی چلے تو تھکان اور بہت تھکان لگ گئی. تو آج کے اس سفر میں یعنی آج سے جب ہم نیند کے بعد سے جب میں نے چلنا شروع کیا اس کے بعد سے جب چلا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تھکان کا احساس ہو رہا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا ناشتہ دان مانگا ٹفن مانگا تب اس بندے کو یاد آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت جب ایک چٹان کے پاس آپ آرام فرما تھے اور آپ نیند میں تھے اس وقت میرے ساتھ مچھلی کا واقعہ پیش آیا اور میں یہ واقعہ آپ کو بیان کرنا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ اور میرا یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں بھلایا ہے مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں اس کو بیان کروں یعنی یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے شیطان نے میرے پر نسیان اور ذہول طاری کر دیا اس کی وجہ سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور حضرت کیا بتاؤں کہ اس مچھلی میں جان پڑ گئی اور پھر وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی اور پوری سرنگ کی شکل اختیار کر گئی. اتنا عجیب و غریب منظر پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ پکڑا ارے اللہ کے بندے ذالک ما کنا نبغ وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں چلے تھے تم نے بتایا نہیں مجھے. فرتدا علی آثارہما قصصا چلو واپس چلتے ہیں.
اور اپنے نشان قدم پر الٹے پاؤں واپس اس منزل پر پہنچے۔ یہاں پر ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک اپنے منزل مقصود تک پہنچے نہیں تھے تب تک جتنا بھی چلے تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ منزل مقصود سے آگے نکلے تو تھکان کا احساس ہوا۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر حق کی تلاش میں صحیح طور و طریق کے ساتھ چلتا ہے اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ انسان کو تھکان لگتی تو ہے لیکن اللہ برداشت کی طاقت دیتا ہے، لیکن جب منزل مقصود سے آگے بڑھنے لگتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے یہاں بہت سے علماء کرام، ہمارے یہاں ایک لوگ کہتے ہیں کہ بیچارے مولانا اور مولانا بھی بیچارے بنے ہوئے کہ بھائی جتنا وہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں تنخواہ ہے اس میں لائٹ بل نہیں ہے، بجلی بل نہیں آتا ہے اور دودھ نہیں آتا ہے۔ یہ شکایت وہی کرتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر ٹھیک سے دین کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جو دین کے خدام ہوتے ہیں وہ تکلیفیں سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ بتائیے آج بھی ہماری مسجدوں کو کس طرح لوگ ذوق و شوق سے آباد کیے۔ اسی مسجد کے اندر ہم کئی سال پہلے آتے تھے، وہ رونق کیا تھی اور آج رونق کیا ہے۔ پہلے اتنے بندوں کے درمیان بیٹھنا بھی ہمارے مشکل ہوتا تھا، آج اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر بھی جب لاک ڈاؤن کا ہر جگہ اثر تھا یہاں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ کہ کام کرنے والا، پہلے تو یاد رکھیں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے تو بیچارہ ہو جائے گا، بیچارہ کہاں سے کھائے گا۔ یاد رکھیں آپ ان کو نہ دیکھو جو بیچارے بنے ہوئے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا فرمائے گا، جرأت عطا فرمائے گا، وہ ہر تکلیف کو، ہر مشکلیں کو فیس کر پائے گا اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے راستے میں قربانی دے گا۔ اور اگر دوسری شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتوحات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اسباب اور راحت کی نعمتوں سے اس کو نوازے گا، تو دو شکل میں سے کوئی ایک شکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں رکھے گا کہ مارا پھرے، محتاج پھرے، لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرے۔ تو خیر یاد رکھیں کہ انسان منزل مقصود کی طرف رہے تو اللہ کی مدد، منزل مقصود سے ہٹنے لگے تو اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ اب دیکھیے قال ذلک ما كنا، ارے اللہ کے بندے یہی تو وہ جگہ ہے جن کی ہم تلاش میں نکلے تھے۔ فرتد علی آثارہم، چلو واپس۔ چنانچہ اب یہ لوگ الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جب واپس اسی جگہ کہا کہ بھائی کون سی جگہ تھی تو کہا کہ یہ چٹان، دیکھا کہ اس چٹان کے پاس فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی السلام علیکم، تو انہوں نے چادر ہٹائی چہرے سے اور کہا انا بِأَرْضِكَ السلام، کہہ رہے یہاں تو جنگل ہے، جنگل میں کون سلام کر رہا ہے ہمیں۔ پھر دیکھا کہ ارے دو بندے، تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کون؟ موسیٰ ابن عمران، بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں وہی موسیٰ ابن عمران، موسیٰ بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ ہوں۔ تو قال له موسیٰ، اب اس کے بعد ان لوگوں میں جو رسمی باتیں ہوئی ہوگی وہی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اب ایڈمیشن لینا ہے نا، داخلہ لینا ہے کہ ہمیں آپ کے یہاں آپ کے پاس علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ادب کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ان تعلمنی مما علمت رشدا، اور آپ مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ اسفار میں رہنا چاہیے، ان کی خدمت اور صحبت میں جو علم نصیب ہوتا ہے وہ درسگاہوں میں اور مسجد کے محدود حلقوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی خدمت کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کتنا ادب سے پوچھے، یہ نہیں کہ میں دوست نہیں جما رہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں آپ کے ساتھ آؤں گا، حکم نہیں دے رہے، بلکہ کتنا ادب سے پوچھے کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، اتبعک، میں آپ کے
اتباع کروں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے پیچھے رہوں، اس بات پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، اس کے بعد بھی انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس، اور یہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہیں یہ پتہ چلا ان کے پاس وہ علم جو میرے پاس نہیں، تو عاجزی دیکھیے کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، آپ جب ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے پاس ایسی حیرت انگیز، محیر العقول اور تعجب خیز کارروائیاں اور اعمال کا صدور دیکھیں گے جس سے آپ کو برداشت نہیں ہوگا، اور آپ اعتراض کریں گے اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ کو صبر ہوگا ان باتوں پر جس کی حقیقت سے آپ واقف ہیں، یعنی جس کے ظاہر سے شریعت کو ٹوٹنا آپ دیکھیں گے، جبکہ وہ اللہ کا حکم ہوگا اور آپ شریعت کے تشریعی پیغمبر ہیں، اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، حضرت تو دیکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سے برداشت نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ مت رہو۔ اب اگر ہم کو یہ کہ دیکھو میں تو پڑھنے گیا تھا، مولانا نے مجھے منع کیا، بہانہ مل جاتا ہے، لیکن دیکھو کتنی عاجز ہے۔ فَسَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ کی باتوں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس سے آداب معلوم ہوتے ہیں کہ انسان، حالانکہ متفق علیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر ہیں اور یہ ان سے بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سے مفضول کے آگے ایک چیز کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اس سے علم کی طلب، ادب اور احترام، یہ سارا سبق ملتا اور نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی صحیح طلب عطا فرمائے اور ادب سے نوازے اور احترام نصیب کرے۔